صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف نادِ علی مظہر اللہ جائب تجدون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات، آج خوبصورت دنوں میں سے خوبصورت دن جمعہ کا دن جب ہم سب جمع ہیں، یقیناً تیری حجت کے امر سے احسان فرما، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین جمعہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا وفادار بنا، امام زمان علیہ السلام کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کون و مقام، مالک ارض و سما، یہ کہتے کہتے دنیا سے نہ چلے جائیں میرا مولا میرا مولا، مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھل جائیں، مولا بھی فرمائے میرا نوکر میری کنیزہ۔ خالق کونین ہمارے کرداروں کو بلند فرما، گفتار اظہار بلند فرما، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ مالک کون و مقام، اس دن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین طاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کی زبان سے مخلوق سے مخاطب ہے، مخلوق میں بھی ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ بڑی منفرد سی آیت، سرکار کا صدقہ دل ہے، میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور اسی پہ کروں گا، اس لیے آج جمعے کا دن ہے، ہم سب نے مل کے جمعہ سے وہ خیرات مانگنی ہے جو وہ دینا چاہتا ہے، ورنہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ ساتھ نہیں جاتا، وہی جاتا ہے جو یہ دیتے ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں، ہم ان چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، کروڑ ہے 2 ہو جائے، 2 ہے 10 ہو جائیں، یہ چیزیں یہی رہ جاتی ہیں۔ کرو سوال، سید لاہور سے آئے ہو پڑھنے، یہ کیا دیتے ہیں؟
ممبر کی عظمت کی قسم یہ اپنی کریم نگاہ دیتے ہیں، جس پہ نگاہ کر لیں اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہ کریم کی نگاہ لینے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے، اللہ کرے ایسی نگاہ ہو جائے۔ اچھا، جب کسی کی نگاہ ہو پھر بندہ وہ نہیں رہتا، بندہ بدل جاتا ہے، کیفیات بدل جاتی ہیں، روزمرہ کے معاملات بدل جاتے ہیں، بدل جاتا ہے، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، پھر بندے کو اپنا تعارف نہیں کرانا پڑتا میں کون ہوں۔ بہت شکریہ، تحفہ تھا میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ بندے کو یہ نہیں بتانا پڑتا میں کون ہوں، غیر دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ وہ ہے۔ ابھی تو ہم نے اپنی پہچان بنائی ہے نا، کالے کپڑے پہن کے اور مختلف انداز جو ہمارے ہاں رائج ہیں وہ کر کے ہم یہ محسوس کروا رہے ہوتے ہیں ولی والے ہیں۔ ایسے ہے جیسے کڑی ہے، بات آ گئی، میں سید کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ با کمال لوگ ہو، میرے مولا کے ناصروں نے یہ محفل سجائی ہے، یہ کڑی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا زوار اسد دلیل یہ ہے تم کسی کی امر کے قید میں ہو۔ مہربانی مہربانی، کسی کے امر کی مہربانی، کسی کے امر مہربانی، کسی کے امر کی قید میں ہو، اب اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی۔ اللہ اکبر۔ کسی کے امر کی قید میں ہو۔ اچھا، بہت شکریہ، مہربانی حضور توجہ کیجئے گا، شفقت فرمائی، قابل احترام ہے، بڑی خوبصورت حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضور یہ بتاؤ، پولیس کسی کو ہتھ کڑی لگاتی ہے، وہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے؟ پورا رحم و کرم پہ ہوتا ہے، جب وہاں سے اجازت ملے گی تو اس کو لے جایا جائے گا، مگر کڑی ڈال کر۔ اب وہ قیدی ہے، یہ کڑی بھی اصل میں والی ولایت کا صدقہ مخلوق کے ہاتھ میں ڈال کر، جو نہ ڈالیں حج کے موقع پہ ڈلوا کر۔ مہربانی، بہت شکریہ شکریہ، یہ ڈلوا کر مخلوق کو بتایا جاتا ہے تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، کسی کی ملکیت میں ہو، اپنی مرضیاں ملکیت میں ختم۔ امانت اپنی مرضی نہیں، جب ملکیت ہے، کوئی مالک ہے، اس کی مرضی ہے تو پھر اسی کی مرضی ہے۔ اچھا، اتنی حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک مشکل بات کر جاؤں، حافظ آباد سب سے زیادہ اس پٹی میں پڑھا ہوں، سرکار کا صدقہ، مشکل بات کرنے لگا ہوں۔ کڑی کا مطلب یہ ہے تم کسی کے امر میں پابند ہو، مان گئے؟ مشکل بات یہ ہے جب بندہ کسی کے امر میں پابند ہو، وہ پھر منت مان کے اپنی مرضیاں نہیں چلاتا۔ میں بہت بڑی بات کر گیا، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ تو آپ کی مرضی ہے۔ مجلس کا مقصد ولایت علی، سبحان اللہ، علی ولی اللہ، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ شکریہ حافظ آباد، مشکل بات تھی، فتوے تو نہیں لگاؤ گے کہ سید منتوں سے منع کر گیا؟ میں نے منع نہیں کیا، کھلی اجازت ہے، دل کرے تو مان لو، لیکن یہ ذہن میں رکھنا تم پابند ہو کسی کے امر میں، امر میں اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس امر کو دنیا میں سمجھ جائیں اور پھر اسی امر پہ زندگی گزاریں۔ اگر امر پہ زندگی گزر جائے حافظ آباد، مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، جنازے میں بندے کٹھے کرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر امر پہ زندگی گزر جائے تو مہربانی نہ کہ ممبر زندگی امر پہ گزرے، مرضی نہیں،
جو مالک کی مرضی ہے، جو آقا کی مرضی، یہی ولایت ہے۔ صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا مخلوق نے سمجھا ہم نے حق کے ولایت ادا کیا، نہیں، ولایت یہی ہے اپنی زندگی کی ڈور مولا کے ہاتھ میں دو، اس کی مرضی جیسے رکھے، تمہارے مزاج میں سوائے شکر کے کچھ نہ ہو۔ ہاں جی، مہربانی، وہ ایک صاحب فرما رہے تھے نوکر کی تے نخرہ کی، نخرے دا مطلب ہے مرضیاں، جدو تو نوکر ہے تے پھر نوکر بن، پر ایک خیال کری نوکر انج دا بن جنج دے ہی چاہنے۔ زبارسد میں آج ایک بہت بڑا اعلان کر کے جا رہا ہوں، حافظ آباد کے پلیٹ فارم سے دور دور تک آواز پہنچ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، مجھے کوئی ثابت کر دے نوکری اور غلامی کا دعویٰ کرنے والی فضا آل محمد کے گھر کام کر کے ڈیوٹی کر کے مہینہ کیا لیتی تھی؟ ہے ہمت تو کسی میں ثابت کر دینا یار، میرے پاس ہی حقیقتیں ہیں، میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا۔ جناب فضا کسی سے کوئی منتھلی سیلری لیتی ہو، کسی پانچوں شہزادوں میں سے نہیں، ولایت کی پابند ہے، ولایت میں پابند ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بات ادھر چل پڑی، وہ آیت رہ نہ جائے، پھر بندے کہیں گے سید نے آیت کے بارے میں بات بھی کی پر اس پہ بات نہیں کی۔ اس 43 نمبر آیت میں پروردگار عالم مومنوں سے مخاطب ہے، مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں خبردار حالت نماز میں نشے کے قریب نہ جانا۔ پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، صرف چند اجمالی سے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں بھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ آؤ پہلے نماز کا مختصر ترجمہ کرتے ہیں۔ نماز کا مختصر ترجمہ یہ ہے کسی کی قربت پانے کے لیے اپنے پورے جسم کو متوجہ رکھنا، ہر قسم کے خیالات سے نکال کے۔ مختصر سے ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کسی کی قربت پانے کے لیے۔ اب آپ سمجھدار ہیں، قربتن اللہ، قربت پانے کے لیے۔ ویسے معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا یہ قربتن اللہ کس کی قربت ہے؟ کس کی قربت ہے؟ فرمایا جس کو ہماری قربت ہو گئی اس کو خدا کی قربت ہو گئی، کیونکہ زمین پہ ہم اس کے مظہر ہیں۔ بات پہنچ گئی۔ میں نے بڑا مختصر سے نماز کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا، کسی کی قربت پانے کے لیے یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا، کسی بھی خیال سے بے نیاز ہو کر، یعنی کسی قسم کا خیال نہ آئے۔ شریعت میں نماز میں خیال آ جانا نماز کے ڈسٹرب ہونے کا سوال ہے نہ، یہ اور بات ہے۔ تیری اور میری نماز میں فرق ہے، محمد تو نماز ہی ایسی پڑھتے تھے جہاں خیال ہی حسنین کا آتا تھا۔ میں ادھر جاتے ہی نہیں ہوں چونکہ ماشاءاللہ سب سمجھتے ہو، مہربانی تیری اور میری نماز میں فرق ہے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے۔ میں نے مختصر سے ترجمہ آپ کی خدمت میں کیا، اور جی مختصر سے ترجمہ، با کمال لوگ بیٹھے ہو، نشہ کیا ہے؟ حکم جو ہے نشے کے قریب نہ جانا۔ نشہ کیا ہے؟ نشے کا مطلب یہ ہے، اچھا میں نشے کی قسمیں بھی بتاتا ہوں، انوکھی بات ہوگی سنبھالنا۔ نشہ کیا ہے؟ نشہ ایسی چیز ہے جو استعمال کرنے کے بعد یا جس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد بندہ حقیقت سے بے خبر ہو جائے۔ بڑا مختصر سے ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ حضور ٹھیک ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ ہاتھ باندھ کے ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہمارے بڑے مہربان ہیں۔ نشہ کیا چیز؟ میں نے مختصر سے سرکار ترجمہ کیا، جس کو استعمال کرنے کے بعد یا جس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ حقیقت سے ہٹ جائے، نشہ ہے۔ بڑے بڑے نشے اب ایجاد ہوئے، رسول کے دور میں نہیں تھے۔
بہت بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، بڑے بڑے نشے آبیجاد ہوئے اس وقت جب بادشاہ تشریف فرماتے، ظاہراً اس وقت یہ نشے نہیں تھے۔ ہمارا آج کی گفتگو میں پہلا فیصلہ یہ ہوا، قرب کیا ہے، کس کا پانا ہے اور خیال نہ ہے۔ نشہ کیا ہے، جس کو کرنے کے بعد حقیقت سے بندہ دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، رب بھی میری طرف دیکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ میں بڑی جلدی اجازت لوں گا، تشریف لے آیا، شاید میرا طویل خطاب ہوتا، ان کی تشریف لے آنے کی وجہ سے میرا مختصر خطاب ہے، بس اسی پہ اتفاق کیجئے گا، اسی پہ میں نے آپ کو نتیجہ پیش کرنا ہے۔ بات بھولے نہیں، نشہ وہ چیز جس کو لینے، استعمال کرنے یا حاصل کرنے کے بعد بندہ حقیقت سے ہٹ جائے۔ اتفاق ہے آپ سب کا؟ مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر اتفاق ہے تو آؤ پھر پریشان والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ فرما رہا ہے نماز پہ جب ہو نشے کے قریب نہ جانا۔ ہم نے اس کا ظاہری معنی سمجھا، یعنی جب 5 وقت ہوں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب 5 وقت ہوں گے، ان 5 وقتوں میں ہم نے جب مصلی پہ کھڑا ہونا ہے اس وقت نشہ نہیں کرنا۔ یہ بھی ابتدائی معنی ہے، ابتدائی معنی ہے، شروع کا مطلب ہے، بچوں کو سمجھانے کا مطلب ہے۔ جو زندگی آل محمد کے کرم کی ٹیک پہ گزار چکا ہو اس کے لیے یہ معنی نہیں۔ اچھا ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، جمعہ کا دن ہے، دین علماء نے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا، ٹھیک ہے۔ میرا الحمدللہ پوری دنیا میں کبھی کسی سے اختلافی جملہ آپ نہیں سنیں گے، نہیں ہوگا۔ میرے لیے سب قابل احترام، کیونکہ سب نے اپنا جواب خود دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ ہر کوئی اپنا بہتر برتر جو بھی ہے بہتر خوب سمجھتا ہے۔ مجھے حق حاصل نہیں میں کسی کو غلط کہوں، سید ہونے کے ناطے یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، مجھے اندھیروں کو برا نہیں کہنا، اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے۔ میرے لیے قابل احترام، قابل قدر علماء ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، مگر آج جمعے کے دن بات کر کے جا رہا ہوں، دین بتایا علماء نے، سمجھایا عاشقوں نے۔ یقین جانیے، سمجھایا عاشقوں نے۔ عاشقوں سے پوچھا بابا یہ قرب اور یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک 5 ٹائم کھڑے ہو مصلی پر، لیکن یاد رکھنا ایک دم غافل نہیں، اور فرمایا ایک دم غافل 100 دم کافر۔ مطلب یہ تھا صرف 5 ٹائم نہیں، 24/7 کوشش کرو کسی کے قرب میں رہو۔ میں بہت شکریہ بھائی، بہت ٹائم نہیں لگا ماشاءاللہ، حفظ آباد باکمال لوگ ہو، جلدی آپ نے غور فرما لیا۔ پتہ یہ چلا صرف 5 ٹائم نہیں، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اپنے آپ کو کسی کے قرب میں محسوس کرو، غفلت نہ کرنا۔ اگر غفلت کی پھر نشے میں مارے جاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور ہاں یہ اعلان کر کے بسم اللہ، بسم اللہ کی تعریف کا نام نماز ہے، جو سجدہ کے سامنے شوقہ موجود ہے، اللہ کی تعریف کا نام نماز ہے۔ جلدی ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد، بہت شکریہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ، کیا بات ہے سید بادشاہ، با کمال۔ لو جی توجہ ہے جی، اب ایک فیصلہ آج کے دن ہمارا ہو گیا، ہر لمحہ کسی کے قرب میں رہنا ہے۔ لو جی آؤ میں پھر ایک اگلا فیصلہ دوں اور بات مکمل کروں، طویل نہ ہو جائے، جمعے کا دن ہے، جمعہ اجل اللہ تعالی فرج اور شریف کا صدقہ ان کی موجودگی میں
اپنے آقا کی نالین اقدس کے طلبے پہ سلام کر کے عرض کرنے لگا ہوں، دنیا سمجھتی ہے وہ نشہ ہے جو نشئی کرتے ہیں، منبر کی عظمت کی قسم، ہر چیز وہ نشہ ہے جو آل محمد کی محبت کو کم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مہربانی ہے کہ بہت شکریہ۔ انوکھے انداز کا ہے خطاب جی۔ ہر وہ چیز سید کیا نشہ؟ شہرت نشہ ہے۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ نشہ، شہرت، نشہ، میرا نام بڑا، دنیا میں پکارا جاؤں، جگہ جگہ پہچانا جاؤں۔ میں تجھے معصوم کا فرمان سناؤں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے قائم کے سچوں کا تذکرہ زمین پہ کم ہے، آسمان پہ زیادہ ہے۔ اب تیری مرضی، زمین پہ مشہور ہونا چاہے یا آسمان پہ مشہور ہونا چاہے۔ بات سے بات نکلی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بندے کیا کریں گے؟ 2 تعریف کریں گے، 4 گلے کریں گے، 20 تعریف کریں گے، 50 گلہ کرے گا۔ یہ کوئی تعریف نہیں، شہرت کی ادھر ضرورت ہی نہیں۔ نشہ ہے، میرا نام کتنا بڑا ہو گیا، میری پہچان کتنی ہو گئی۔ نہ تیرا نام بڑا، نہ لفظ بڑے پہ سوچ۔ ایک اشارتاً جملہ دے رہا ہوں۔ ایک موقع پر کسی نے کہا تھا میں آلین میں تھوڑا ہوں، وہ بھی جانتا تھا بڑے صرف وہ ہیں اور کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے صرف مینٹل سیٹسفیکشن ہے، یعنی ذہنی تسلی، ذہنی سکون۔ وہ 4 بندے جان لگ گئے، گوڑے تے ہتھ لا لین، بابا جی تے، پیر جی تے، جناب علی تے، ماتمی جی تے، سالار جی تے، ذاکر جی تے، مولوی جی تے۔ جی نہیں، شہرت نہیں، یہ نشہ ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ 18 سالوں میں منفرد خطاب ہے، اگر سنبھال لوگے تو انشاءاللہ زندگی میں بڑا کام آئے گا۔ نہیں، بہت شکریہ۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، پہلا نشہ شہرت۔ دوسرے چندی بتاؤں گا۔ دوسرا نشہ آنکھوں کا گناہ، نہ محرم کو دیکھنا۔ اس انداز سے نہیں، نظر آتی ہیں بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بچیاں، یا بچیوں کو مرد نظر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا باپ ہے، یا مرد یہ سمجھے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ نشہ ہے، بندہ رجتا نہیں، وہ پتہ نہیں کوئی انوکھی ہوگی، وہ پتہ نہیں کوئی اور ہوگی، وہ پتہ نہیں یار، یہ وہی ہیں جو تیرے گھر بیٹھی ہیں۔ میں بہت شکریہ۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ پتہ چلا اگر تیری آنکھوں میں حیا نہیں، پھر مصلی پہ کھڑا ہو کے سوچ صحیح۔ حضور بہت شکریہ، میں بہت شکریہ، واجب الاحترام۔ بات فیصلہ ہو گیا۔ پہلا نشہ شہرت، دوسرا نشہ بد نظری، غلط نگاہ، حرام نگاہ۔ یہ نشہ ہے نا، جب چڑھ جائے پھر بندے کو آرام ہی نہیں آتا۔ اچھا، آپ کو پتہ ایک فرمان ہے سرکار، یقیناً آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا، فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا اس وقت لوگ گھروں کو تالا لگائے بغیر سوئیں گے۔ سنا ہے کبھی یہ فرمان ہے؟ ماشاءاللہ، شکریہ، آپ نے تائید فرمائی، میں شکر گزار ہوں۔ لوگ اپنے گھروں کو لاک کیے بغیر سوئیں گے۔ مہربانی، ڈر ختم، یعنی گھر میں ہر چیز محفوظ۔ عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے بھری ہوئی حج کے ارادے سے جائے گی، مرد کی جرت ہی نہیں ہوگی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔
پھر سوچنا صحیح مشکل جملہ ہے، سرکار سے لے کر آخری بندے تک، ماں بہن بیٹی تک، پھر سوچنا صحیح کہیں قائم کے دور میں نماز قائم تو نہیں ہو جائے گی۔ بہت شکریہ یار، مہربانی حافظ آباد، اللہ اکبر۔ نشہ، مہربانی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ پتہ چلا نشہ ہو تو قرب نہیں ہوتا۔ تیسرا نشہ، 3-4 ہی بتاؤں گا، زیادہ نہیں، کہو گے تو 5 بتا دوں گا، دل بن گیا تو 12 بھی بتا دیں گے، یہ آپ کی طبیعتوں پہ ہے۔ تیسرا نشہ دنیا کی چیزوں پہ نگاہ کرنا۔ راستے سے گزر رہا ہوں، کوٹھی کار دیکھ کر علی کو بھول جانا ولایت نہیں ہے۔ بہت شکریہ حافظ آباد، مہربانی حافظ آباد۔ او بھائی کیا کوٹھی کار، ویلیو کیا ہے؟ ہر کوئی رینٹ پہ رہتا ہے، ملکیت آل محمد کی ہے۔ کسی کی اپنی ہوتی تو پھر بات تھی نا، اپنی تو ہے کسی کی نہیں۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے معظم کائنات کا حق مہر ہے، مخدوم عالمین کا حق مہر ہے، شہزادی کون و مقام کا حق مہر ہے۔ صرف یہی ہے؟ نہیں، یا علی پاک نے یکم ذی الحج جبرائیل کو فرمایا تھا، جبرائیل یہ بھی اعلان کر محشر کے دن تک سیدہ کے دشمن کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ بابا جی ایک منکر ہوندا ہے جڑا انہاں نوں نہیں مندا، ایک او بھی ہوندا ہے جڑا انہاں دی نہیں مندا۔ مہربانی، مشکل بات تھی، میں آپ کے قبول فرمانے کا شکر گزار جی، مہربانی۔ حضور میں اپنے پوری دنیا میں باپ کا ڈھنڈورا پیٹوں، میرا باپ سید، میرا باپ سخی، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرا باپ ہر دنیا کا آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، اور پیو میں نو کم دسے تو میں کہاں کسے اور نو دسے۔ نا، ان کو بھی مانو، ان کی بھی مانو۔ یہی تو میں اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں گزارش کھڑا کر رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ شہرت، تیسرا نشہ، کبھی زندگی میں کسی کی کوٹھی کار کو دیکھ کے علی نہ بھولا کرو۔ اے دے کول ہے تے میرے کول کوئی نہیں، نہ میرے کول کچھ نہ ہوئے علی تے ہے نا۔ نشہ ہے، کیوں؟ اگر کسی کی ایک دیکھو گے، کسی کی اور اچھی ملے گی، پھر اس کو غور سے دیکھنا شروع کر دو۔ یہاں حکم ہے غافل نہ ہونا۔ کم از کم خمسی کا ہے ٹاپک، سرکار کا صدقہ عطا ہوا میں آپ کی جولیوں میں، انہی کا صدقات جو وہاں سے ہے وہ دے رہا ہوں، اپنا تو ہے کچھ نہیں۔ اے بندے کی خام خیالی ہے، میں بڑی تحقیق کی تھی، میں نے کی گل دا پتا، ہمیں کیا پتا؟ بندے خدا کی قسم تم بھی عالم ہو، آج جمعے کے دن اعلان کر کے جا رہا ہوں، سنبھالیے گا۔ ہمارے ہاں عالم کی تعریف یہ ہے جس نے زندگی کا کچھ حصہ کتابیں پڑھی، دین پڑھا، فقہ پڑھی۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا عالم کی تعریف، فرمایا جو ہماری معرفت رکھتا ہو۔ ہاں، جو ہماری معرفت نہیں رکھتا وہ جاہل ہے، جو ہماری معرفت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ، بات رہ نہ جائے۔ 3 نشے، کسی کی کوٹھی کار مال دیکھ کے متوجہ نہیں ہونا، اس کے پاس کہاں سے آئی، کب اس نے بنائی، بڑی آج کل مال کٹھا کر رہے، نہیں، یہ تیرا میرا ٹاپک نہیں، توجہ ہی نہ کر۔ اگر مومن بن، اچھی لگی نہیں لگی، پہلے تو نئی والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔
خدا اس کو نصیب کرے. ہاں مومن کے ہاں یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے بتا کتوں کٹھے کر لیا سو نہیں یار. اگر اس نے جس انداز سے بھی کی اس نے بنائی اللہ اس کو نصیب کرے. ہاں اگر اس نے کہیں حرام سے بھی بنا لی میرا تیرا حق تو نہیں ہم پوچھیں. آ رہا ہے مہربانی کائنات کا طاقتور ترین ہے جبڑے چیر کے بھی نکال لے گا. فلاق الہام ہے. اس لیے سوچنے کی ضرورت نہیں. تیسرا نشہ نہیں دیکھنا آج کے بعد کسی ایسی چیز کو. چوتھا نشہ یہ اندر ہے میری لگ گئی کوہنی کسی کو مجھے ہے میں کا نشہ میں نے اس کو بٹا مارا یہ نشہ ہے. مجھے کسی نے گالی دی میری غیرت جاگ گئی میں نے 4 دی یہ بھی ایک نشہ ہے. گالیاں کسی کی لگتی نہیں. ہاں ڈرو وہ لعنت نہ کرے. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا. اللہ اکبر. ہاں آپ یقین کرو عاشق ورفا فرماتے ہیں جو باکمال لوگ ہیں فرماتے ہیں اگر تو نے کسی کی دی ہوئی گالی پہ صبر کیا تو نے جواب بھی نہ دیا صرف یہ سوچ کر میری زبان علی علی کرتی ہے میں جواب کیوں دوں. گھبرانا اللہ صلہ ضائع نہیں کرتا. جتنی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی اللہ تیرے نامہ اعمال میں شفٹ کر دے. آپ کا کیا خیال ہے لگتی ہے گالی؟ نہیں میں ہے کمینی جو اندر سے. اچھا ایک چلو پتہ نہیں زوار جی محترم برادر آپ لوگوں کی کیا محنت ہے. آج میں کافر پہ بھی ایک بات کر جاؤں. خدا کی قسم یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے. میرا ٹاپک نہیں نہ میں مناظر والا بندہ ہوں نہ میں اس قسم کی گفتگو کو اچھا سمجھتا ہوں. بات آ گئی چلو عرض کرتا جاؤں. ڈر جاتے ہو پریشان ہو جاتے ہو ان کی جرت کہ ہمیں کوئی کافر کہے. میں تجھے ساری لغتیں کھول کے دکھاؤں. کافر کا مطلب ہے چھپانے والا. نہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی گفتگو کروں گا. چھپانے والا مہربانی شاباش شاباش. آپ کی لغت ڈکشنری میں کسان بھی کافر ہے کیونکہ وہ بیج چھپاتا ہے. سمندر بھی کافر ہے ہیرے چھپا. یہ پھر کبھی اس پہ گفتگو. چوتھی میں یہ نشہ ہے اس سے باہر نکلو. میں نہیں. اچھا چلو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بس سمیٹتا ہوں. زبر صاحب اتنا کافی سمجھیے گا. یہ جو باہر علم لگا ہے ایمان سے بتاؤ یہ 1400 سال پرانا علم ہے؟ نہیں. پاکستان سے ہی بنا پنجاب سے ہی بنا حافظ آباد سے ہی بنا. ٹھیک ہے یہیں کوئی لوہے ہار ہوگا لوہے کی دکان سے بنا ہوگا وہاں سے آپ نے آرڈر دیا ہوگا مل کے مومنین نے بنوا کے نصب کیا ہوگا. اب گزرتے گزرتے سلام کرتے ہو جھکتے بھی ہو. 1400 سال پرانا علم تو ہے ہی نہیں ہے. صرف اس علم کو نسبت ہے. بہت بڑی بات دے کے جا رہا ہوں سرکار کا صدقہ سنبھالنا. اگر ایک لوہا ایک کپڑا نسبت پا کے مقام پا کے صبر کے خوبصورت انداز آپ کو اور مجھے دکھا رہا ہے اور علی والا تیرے ساتھ بھی تو علی کی نسبت جڑی ہے نا. امانت کبھی موقع ملا مجھے یاد کرانا میں مقام مومن بتاؤں گا. یا تو بندے پریشان ہو جائیں گے یا انشاءاللہ زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے. اگر مومن کو پتہ چل جائے اس کا مقام کیا ہے مولا کی عزت کی قسم جس طرح لوگ علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں دنیا مومن کی طرف متوجہ بھی. بسم اللہ کی آسد کا نام آباد ہے.
میرے گفتگو شکریہ. بس یہی عرفان کے موتی آپ کی جولیوں میں پیش کرنے تھے، آپ کی سوچوں کا رخ بدلنے کے لیے. یہ مجالس کا مقصد یہی ہے، جو چل کے آئے وہ کچھ بھی ہو، باہر جائے تو وہ نہ ہو. سوچ یہاں سے تبدیل کروا کے جائے. ہمارا مقصد ممبر پہ بھی آنے کا یہی ہے، آپ کے خدمت میں عرفان کے موتی پیش کرے فرامین آل محمد کی روشنی میں، تاکہ ہم بھی ادھر آنے کا حق ادا کریں اور آپ بھی وہ نہ ہو جو تھے. مزاج بدلیں. امام بارگاہ کے اندر آئے تھے، بڑی سوچیں ذہن میں لے کے آئے تھے، واپس جانے لگے یہی سوچ کے جاؤ مولا ہے نا. مہربانی. آتے ہوئے نفس نے مجبور کیا، دیکھ وہ کون جا رہی ہے. واپس جاتے ہوئے سوچ لے کے جا، کوئی بھی جا رہی ہو میرے امام کی کنیزہ ہے، میں علم دیکھ کے آیا ہوں. علم دیکھنے کے بعد حرام دیکھنا گناہ ہوتا ہے. سوچ بدل جائے نا تو پھر ہے کمال حضور. ورنہ یوں ہی مجالس چلتی رہیں گی، عشرے چلتے رہیں گے، محرم چلتے رہیں گے، پھر اگلا محرم، پھر اگلی مجلس، پھر اگلا محرم، پھر اگلی مجلس، وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. بدلو یار. کولو کا ویل بھی سارا دن چل کے وہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ سمجھ رہے ہوتے پتہ میں نے کتنی جگہوں سے سفر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. نہ، ہمیں تو بڑے بہترین انداز سے آل محمد سفر کروا رہے ہیں. یہ ہمیں یہاں نہیں سمجھ آ رہی، آگے سمجھ آئے گی. ہمیں بار بار مجالس میں بلا کر مہربانی کرنا. ایک جملہ میرا ہر ممبر پہ ہوتا ہے، کبھی بھی مجلس پہ جانے کے بعد یہ نہ کہنا میں گیا تھا. ہمیشہ یہی سوچو انہوں نے بلایا تھا. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، یہ بلا کر حامد جیسوں کو بار بار ذہن کی بند گرہیں کھلوانا چاہتے ہیں. خصوصاً صاحب الزمان کی مرضی ہے، بادشاہ چاہتے ہیں جس طرح میرے دادا علی کا سلمان تھا میرے بھی سلمان ہوں، وہ تھا یہ ہوں. ایک اور بھی عرض کرتا جو بس میں سمیٹ گئی، اتنی میں نے گفتگو کرنی تھی جتنی میں کر گیا. ذہن نشین رکھنا، سرکار کے ناصر عاشقوں کی تعداد محدود نہیں، لا محدود ہے. کبھی ذہن میں یہ نہ سوچنا ہماری توقعات ہی نہیں، ہم 313 کے قابل کیسے بن سکتے ہیں. اگر ہم 313 کے قابل یا اتنی اس تعداد میں نہیں آ سکتے، پھر کربلا کے سردار کو کہتے ہیں تھے تو 71 72 کیوں کیے تھے. جون کو کیوں شامل کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے بھی موقع ہے. صرف زندگی پہ غور کر، کسی نے کہا بن نہ بن اپنا تو بن. ہر چیز میں انسان اپنے حوالے سے بہتر سوچتا ہے، اس معاملے میں بھی بہتر سے بہتر سوچ. انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، یقین ہے، اگر تیری سوچیں بہتر ہو گئیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ ضرور فرمائیں گے ہمارا ورنہ تو اور میں کہتے کہتے چلے جائیں گے یہ ہمارے، ورنہ وہ فرمائیں گے تو ہمارا. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ یہی عرضیاں تھی، یہی گزارشات تھی. شہزادی کونین، معظمہ کائنات، مخدوم عالمین، ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، درود پڑھے پاک آقا ذات کیا ہے. شہزادی کون و مکان نے قرآن کی اس آیت کی خوبصورت انداز میں تائید فرمائی. معظمہ فرماتی ہیں ہمارے بابا نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. بات چونکہ شہزادی کے حوالے سے تھی، میں نے کہا چلو بات تو یہیں سے شروع کرنی تھی، چلتے چلتے کہاں پہنچ گئی. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. 4 نشے بتا گیا، پھر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ، نہیں تو اللہ کرے ہم اور آپ مل کے بادشاہ کا ظہور دیکھیں، آقا کی زیارت کریں. اور دعا ہے حافظ آباد آپ کا سید پوری دنیا میں اعلان کرتا پھر ہے، پروردگار عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی موالی پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے. یہ نہیں یہ بن جائیں اور یہ رہ جائیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی اعلیٰ ہے.
یہ بھی باکمال ہے، ان کو ہمت دلانے کی ضرورت ہے، یہ بھی آقا کے قابل بن سکتے ہیں۔ بس امام زمانہ اس وقت زمین پر سب سے بڑے عزادار ہیں، بادشاہ بہت بڑا عزادار ہے۔ ہم آئے کتنے سال ہم نے عزاداری کی ہوگی، ہمارے بڑوں نے کتنی سال کی ہوگی، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 70 سال، کسی نے 80 سال، اتنی عزاداری کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ سرکار کو 1200 سال ہونے والے، کتنا غمگین ہوگا سیدہ کا بیٹا، سوچنا ضرور۔ بادشاہ کا دن ہے، میں نے 2-3 جملے عرض کرنے ہیں، کتنا غمگین ہوگا شہزادی کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ افسوس کرنے چاہتے ہو جب کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے، ایک قانون ذہن میں رکھو، جب تم ایک عام بندے کے ہاں افسوس کرنے جاؤ وارث کو ملتے ہو، قانون یاد رکھنا، مجلس میں آ کے وارث کو کہا ضرور کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، ضرور اپنے صاحب زمان کو کہا کرو، ساتھ یہ بھی عرض کیا کرو آقا تیری جدہ کی دردناک شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ دن منا رہے ہو معظم کائنات کے، مخدوم عالمین کے۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، معظم کائنات تشریف لے کے آتی ہیں مدینے سے، ہر مجلس میں جاتی ہیں، جب مومن علی اکبر کی برچی سن کے روتا ہے، مومنہ کے آنکھوں سے آنسوں اپنے رومال میں لیتی ہے، شکریہ بھی ادا کرتی ہے، بی بی تمہاری شکر گزار ہے یار بی بی۔ لے کے کہاں جاتی ہو پوچھا گیا، فرماتے ہیں لے کے سیدھی کربلا جاتی ہے، والی کربلا کو کہتی ہے حسین اٹھ تیرے زخموں کا مرہم لے کے آئے، اٹھ میرا لال، انہوں نے تو تجھے گھوڑے سے اترتے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تیرے اصغر کی بچی بھی نہیں دیکھی، انہوں نے تیرے قاسم کے ٹکڑے بھی نہیں دیکھے، اٹھ میرا لال، فلاں شہر کے فلاں کونے میں بیٹھ کے اکیلے چوکوں میں، گلیوں میں، امام بارگاہوں میں بیٹھ کے صدیوں بعد پرسہ دے رہے تھے، شہزادی رومال میں آنسو لے کے جاتی ہے، اٹھ میرا لال، زخم ہے زیادہ، شہزادی کونین زخموں پہ لگاتی ہے، کریم کربلا شہنشاہ معظم اٹھ بیٹھتے ہیں، اماں میں بے شک زخمی اماں مگر ایک دن کا، میں عالم کی بات پڑھ رہا ہوں، حفظ آباد والوں بڑا جملہ دردناک لکھ گیا، اپنے زمانے کے امام کو بھی کم مظلوم نہ سمجھا کرو، میں آگے بتاتا ہوں کیسے۔ شہزادی اماں بچا لے آنسو، اماں یہ آنسو کسی اور کو لگا دے، حسین تیرے سے بھی زیادہ کوئی زخمی ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں اماں ہاں میں زخمی ایک دن کا، میرے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، اماں میں ایک دن کا زخمی، میرا مہدی 1100 سال کا زخمی ہے، اماں جا اس کے جگر پہ لگا، اس کے جگر سے خون نکلتا ہے جو صبح شام۔ انہوں نے لکھا ہے شہزادی کونین جاتی ہیں پھر اپنے قائم کے پاس، آل محمد تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے، کبھی کسی تبرک کو دیکھ کے روتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کے روتا ہے، آپ کہیں گے شاہ جی پتہ نہیں کس تبرک کی بات کر رہے تھے، تبرک میں شامل ہے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، تبرک میں شامل ہے قاسم کی وہ مہندی جو شہزادیوں نے آنسوؤں سے بھگوئی تھی، تبرک میں وہ شامل ہے جو مدینے کا جلا ہوا دروازہ تھا۔ شہزادی کونین جاتی ہیں، میرا قائم بیٹھا صدیوں سے رو رہے، تیرے زخم کے لیے مرہم لے کے آیا، روتے میرا اللہ میرے معصوم کا کیا قصور تھا، میرا اللہ میرے قاسم کا کیا قصور تھا، میرا اللہ میرے عباس کا کیا قصور تھا۔ جو ہی شہزادی کونین کی نگاہ پڑتی ہے نا، قائم آل محمد مدینے کے جلے ہوئے دروازے پہ نگاہ کرتے ہیں، قائم آل محمد کی حالت تھوڑی اور عجیب ہو جاتی ہے کہ گریہ بڑھ جاتا ہے، دھام مار کے کہتے ہیں اماں پھر بھی قاسم جوان تھا، پھر بھی عباس جوان تھا، رلاتی زیادہ یہ بات ہے اماں تو مستور تھی، تیرا کیا قصور تھا، اماں تیرا کیا قصور تھا، جہاں نانا اجازت لے کے آتے تھے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔
ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کر ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میری دادی کا قصور کیا تھا،